اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک نیکیوں کی بہار میں آج خلاصہ قرآن کے پارہ نمبر 13 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورۃ رعد مکی، جس میں 6 رکوع اور 43 آیات بینات ہیں۔ رعد بادل کی گرج کو کہتے ہیں۔ آیت کریمہ 31 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کو رعد رکھا گیا۔ سورہ یوسف میں حق و باطل کو ایک قصے کے ذریعے سمجھایا گیا تھا، جبکہ سورت رعد میں حق و باطل کو عقلی اور آفاقی دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ سورت رعد بلاغت، جامعیت، منفرد اسلوب کے اعتبار سے ایک نہایت پرتاثیر صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کا موضوع حق و باطل کی تمیز ہے، چنانچہ حق و باطل کے فرق کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور پھر حق کا ساتھ دینے والوں کی 10 صفات اور مخالفت کرنے والوں کی 7 علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکار کا ذکر فرما کر ایک اصولی بات یعنی قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو اس وقت تک آفت و مصیبت میں نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور نافرمانی میں تبدیل نہ کر دے۔ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اپنے اعمال اور عمل کے۔ فرشتے بھی اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تمجید میں لگے ہوئے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رعد یعنی آسمانی بجلی کی گرج اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید کرتی ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز یعنی مطیع و فرما بردار ہے۔ بس انسان اور جن ایسی مخلوق ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، جس میں 7 رکوع اور 52 آیات بینات ہیں۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اس صورت مبارکہ کا خاص موضوع شکر خداوندی ہے، چنانچہ ایام اللہ یعنی وہ مشہور دن جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہو، اور شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بتاتے ہوئے ایک اصولی بات بیان فرمائی کہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ اور ناشکری کرنے سے نہ صرف نعمت چھین لی جاتی ہے بلکہ دردناک عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس صورت مبارکہ میں 2 مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ کافروں، ریاکاری کرنے والوں اور حرام کمانے والے لوگوں کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے۔ قیامت والے دن ایک ہوا چلے گی اور اس راکھ کو بخیر کر رکھ دے گی۔ اچھے نظریے کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں خوب زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندی کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جبکہ گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جھکار کی سی ہے جو زمین پر اگ آیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں شیطان کی وہ تقریر بیان ہوئی ہے جو شیطان قیامت والے دن لوگوں کے سامنے کرے گا۔ چنانچہ وہ کہے گا، اللہ نے جتنے وعدے کیے وہ سچے تھے، میں نے تم لوگوں سے جتنے بھی وعدے کیے سب جھوٹے تھے، میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، میں صرف بلاتا تھا، تم میرے پیچھے چلے آتے تھے۔ آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر۔ سورہ حجر مکی ہے، جس میں 6 رکوع اور 99 آیات بینات ہیں۔ حجر ایک شہر کا نام ہے جو قوم سمود آباد تھی۔ 6 رکوع میں حجر کی بستی اور اس کے باشندوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حجر رکھا گیا۔ مکی زندگی کے آخری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کبھی پاگل کہا جا رہا تھا، نعوذ باللہ، جس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر نازل فرما کر اور تسلی دی کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ منکرین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی بھی کروائی، انسان کی ابتدائی تخلیق کا ذکر کیا اور پھر اپنی 2 شانوں کا بھی ذکر کیا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب دینے والا بھی۔ سرداران قریش کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم جنس پرستوں یعنی قوم لوط، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم
قوم شعیب اور اصحاب حجر یعنی قوم سمود کا ذکر کر کے مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی پکڑ تم پر بھی آ سکتی ہے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں اور تبلیغ کا کام انفرادی سطح سے بڑھا کر اعلانیہ کرے۔ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن جیسی عظیم دولت عطا کی ہے۔ اس دولت کے ملنے کے بعد آپ دنیوی مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہم جنس پرستوں پر آنے والی خوفناک عذاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دھیان دینے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، اور اس عذاب کے کھنڈرات آج بھی تمہارے راستے یعنی بحر میت اردن میں موجود ہیں۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل مکی ہے جس میں 16 رکوع اور 128 آیات بینات ہیں۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ 68 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے بطور علامت اس سورت مبارکہ کا نام نحل رکھا گیا۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا دور دراز واقع باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتوں میں ہزاروں مسدس خانے ہوتے ہیں جس میں شہد جمع کرنے کا گودام اور فضلہ رکھنے کے لیے اسٹور اور بچے جننے کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اسی کے حکم سے مختلف ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ کچھ مکھیاں دربانی اور سیکورٹی پر مأمور ہوتی ہیں اور کچھ انڈوں کی حفاظت پر، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تلاش خراش میں لگی رہتی ہیں۔ جبکہ کسی مکھی کی تلاش و جستجو کے بعد شہد مل جائے تو وہ باقی مکھیوں کو وہاں لے کر جاتی ہے۔ ایک مکھی جس پھول کو نچوڑ لے تو وہاں ایک خاص قسم کی نشانی لگا دیتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی مکھی کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی کسی گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مادہ لے کر آئے تو سیکورٹی پر مأمور عملہ اندر داخل ہونے سے قبل ہی اس کا سر تن سے جدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے انجام دیتی ہے، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، کھچر اور گدھے کے بارے میں فرمایا یہ تمہاری سواریاں اور زیب و زینت ہیں، اور مستقبل میں اللہ مزید ایسی چیزیں مثلا جہاز، ریل گاڑی، کاریں، بسیں وغیرہ پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے جس میں 12 رکوع اور 111 آیات بینات ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی 2 مرتبہ تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں معراج کا ذکر بھی ہے، اس لیے اسے اسراء بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔ سرداران قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا مکے سے بے دخل کرنا چاہتے تھے۔ اس پر خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ سرداران قریش کو غیر مستحکم کر دے گا، اور کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی اور بطور عبرت یہ سمجھایا گیا کہ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ ملک کے شام میں فساد مچایا تو دونوں بار ان کو سزا دی گئی۔ پہلی بار 598 قبل مسیح میں، اس وقت جب بنی اسرائیل نے تورات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے ہزاروں اسرائیلی قتل کر کے بیت المقدس میں خوب تباہی مچائی۔ پھر حضرت عزیز علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ نافرمانی اور سرکشی شروع کر دی اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ کا قانون بھی دوبارہ پلٹا، اور پھر بابل کے ایک ظالم بادشاہ ٹائس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے اسی طرح کی تباہی مچائی۔ ناظرین، اللہ کا قانون آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اگر ہم اس کتاب قرآن حکیم سے روگردانی کریں گے تو شہروں میں تباہیاں ہوتی رہیں گی،
اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کی معاشرتی اقدار اور منشور میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ انسان اپنی قسمت اوروں کے پاس تلاش کرتا پھرتا ہے، لیکن وہ تو اس کے اپنے گلے کا ہار ہے۔ ہر انسان اپنے شاکلہ یعنی سانچے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر شاکلہ اچھا ہو تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پارہ نمبر 15 میں ہی سورہ کاف۔ سورہ کاف مکی ہے، جس میں 12 رکوع اور 110 آیات بینات ہیں۔ کاف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کاف یعنی غار والوں کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام کاف رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سورہ کاف کے ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ ناظرین، ایسا تب ہی ممکن ہے جب یہ آیات یاد ہوں اور آدمی پڑھتا رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع معرکہ ایمان و مادیت ہے، چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علم بردار دجال ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ اہل ایمان کو دجال کے فتنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، چنانچہ ایمان کی آزمائش کے ضمن میں قصہ اصحاب کاف بیان ہوا، دولت کی کمی و بیشی کی آزمائش کے ضمن میں 2 زمینداروں کا قصہ بیان ہوا، علم کی کمی بیشی کی آزمائش کے ضمن میں قصہ موسیٰ خضر بیان ہوا، اقتدار کی کمی بیشی کی آزمائش کے ضمن میں قصہ ذوالقرنین بیان ہوا۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اصحاب کاف کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی حقیقت بتائیں۔ ذوالقرنین کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے؟ ان تینوں سوالات کا جواب سورہ کاف میں دیا گیا ہے۔ اس سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ انسانوں کا ایک قبیلہ یاجوج ماجوج ہے جو اسی زمین پر موجود ہے۔ وہ دنیا میں پہلے بھی بڑی تباہی پھیلاتا رہا ہے، لیکن قرب قیامت میں بہت بڑی تباہی پھیلائیں گے۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ سورہ مریم مکی ہے، جس میں 16 رکوع اور 98 آیات بینات ہیں۔ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ آیت کریم 16 سے 34 تک حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام مریم رکھا گیا۔ نبوت کے 5ویں سال مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ حبشہ میں مسلمانوں کا واسطہ عیسائیوں سے پڑنا تھا، اسی بنا پر ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی تاکہ مسلمان عیسائیوں کے سامنے اللہ کے دین کو صحیح پیرائی میں بیان کر سکے۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون عقیدہ تثلیث کی تردید اور توحید کا اثبات ہے، چنانچہ اثبات توحید کے لیے ایک عقلی دلیل دی گئی کہ جس اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پھر عیسائیوں کو ان کی اپنی تاریخ سے توحید کی ایک اور دلیل دی کہ جس اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، اسی اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کی گفتگو نقل کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ گفتگو نقل کر کے عقیدہ تثلیث کی تردید کر دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے پر سخت وعید بیان کرتے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت زکریا کی دعاؤں، حضرت عیسیٰ و یحییٰ کی پیدائش، حضرت مریم کی پاک دامنی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں ہر امت کے بگاڑ کا آغاز نماز چھوڑنے اور من مانی زندگی یعنی میری زندگی میری مرضی کی سوچ سے ہوا۔
آیا قیامت والے دن ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کوئی سفارشی، کوئی سہارا پیشی کے وقت ساتھ نہیں ہوگا۔